صدر فیصل آباد چیمبر ڈاکٹر خرم طارق کی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ملاقات، بجٹ کے حوالے سے تجاویز اور تبدیلیوں پر گفتگو کی گئی۔ صدر چیمبر ڈاکٹر خرم طارق کا کہنا تھا کہ انڈسٹری کے لیے بجلی گیس کی سبسڈی 5 سال تک بڑھائی جائے گی۔ تاخیر کا شکار DLTL ریفرنڈز کی فوری بحالی کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے صدر فیصل آباد چیمبر ڈاکٹر خرم طارق کی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ملاقات، اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے شیراز بٹ۔ ہم ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی شیراز، آگاہ کیجیے گا۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر خرم طارق نے ملاقات کی ہے ایز اے انوملی چیئرمین، جو کمیٹی بنائی گئی ہے حکومت وقت کی جانب سے، جو کہ بجٹ تجاویز پیش کرے گی، پوسٹ بجٹ تجاویز پیش کرے گی۔ اس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں ڈاکٹر خرم طارق، اور انوملی کمیٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ڈاکٹر خرم طارق نے پہلی ملاقات کی ہے اسحاق ڈار سے، جو کہ وزیر خزانہ ہے، اور خصوصی طور پر انڈسٹری کے جو کنسرنز ہیں وہ ان کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ اور کنسرنز کیا ہیں؟ بجلی اور گیس کی قیمتوں کے اوپر سبسڈی جو ہے وہ تقریباً 5 سال کے لیے مستقل کرنے کے حوالے سے ڈاکٹر خرم طارق کی جانب سے تجویز پیش کی گئی ہے کہ اس بجٹ میں خصوصی طور پر جو تجاویز ہیں ان میں سب سے بڑی تجویز یہی ہے کہ بجلی اور گیس کے جو ریٹس ہیں اس کو سبسڈائز رکھا جائے انڈسٹری کے لیے، خاص طور پر ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے، اور اس کے علاوہ DLTL اور ریفنڈز جو کہ ابھی تک حکومت کی جانب سے جاری نہیں کیے گئے، یقین دہانی کے باوجود کچھ ریفنڈز جو ہیں وہ جاری ہوئے ہیں سیلز ٹیکس کے، لیکن اس کے باوجود DLTL ریفنڈز ہیں اور ریبیٹس ہیں جو کہ ابھی تک پینڈنگ ہیں، اور اس وقت انڈسٹری ایگرلی اس کا ویٹ کر رہی ہے کہ فوری طور پر حکومت وہ ریفنڈز جاری کرے تاکہ انڈسٹری کے لیے آسانی پیدا کی جا سکے۔ اس کے علاوہ جو را مٹیریل کی اویلیبلٹی ہے، یعنی امپورٹ ان چیزوں کی، مخصوص چیزوں کی امپورٹ کو بحال کیا جائے جو کہ دوبارہ سے ری ایکسپورٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس حوالے سے پیشکش جو ہے وہ ڈاکٹر خرم طارق کی جانب سے دی گئی ہے، جو کہ حکومت وقت کی جانب سے نوٹ ڈاؤن کر لیا گیا ہے، اور وزیر خزانہ نے اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم یعنی حکومت پاکستان جو ہے وہ انڈسٹری کو بوسٹ کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوشش اور کاوشیں بروئے کار لاتے ہوئے انڈسٹری کے حق میں فیصلے دے گی، انڈسٹری کے لیے جو بہتر ہوگا۔ وزیر خزانہ نے انڈسٹری کی ترقی کے لیے مثبت قدم اٹھانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ شیراز بٹ، ہمیں اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ نگران صوبائی وزیر ہاؤسنگ سید اظفر علی ناصر کا کرسچن کمیونٹی کی شکایت پر داؤد نگر واسا ڈسپوزل اسٹیشن کا دورہ، ڈسپوزل سے متاثر کانوینٹ اسکول بھی کیے گئے۔ اظفر علی ناصر کہ ان کا جو اسکول ہے اس کے بالکل ساتھ میں جو ہے وہ واسا کا ڈسپوزل سینٹر ہے، جہاں پہ جنریٹر کی بہت زیادہ شور اور آواز ہے، جس کی وجہ سے بچے جو ہے ان کو تعلیم و تربیت کے اندر جو ہے تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو سیوریج سسٹم ہے وہ سارا کھلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے بے انتہا اسمیل تھی، اور اسمیل کی وجہ سے اور اڈر کی وجہ سے اور بیسکلی ایک انہیلدی انوائرمنٹ کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ بچوں کے لیے جو ہے وہ انہیلدی ہے، بلکہ یہاں رہنے والی تمام پبلک اور تمام عوام جو ہے وہ سب جو ہے وہ اس کا شکار تھے۔ ان کی کمپلین کے اوپر جو ہے، اور طاہر سندھو صاحب جو ہیں ان کی کمپلین کے اوپر جو مجھے لاہور میں موصول ہوئی، میں فوری طور فیصل آباد آیا۔ آج میں نے یہاں پہ وزٹ کیا، میں نے اسکول کا بھی وزٹ کیا، میں نے ڈسپوزل سینٹر کا بھی وزٹ کیا، اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو ڈسپوزل سینٹر ہے یہ تقریباً 600 ملین کی لاگت کے اوپر تیار کیا گیا ہے، اور یہ ابھی اس کو بنے ہوئے تقریباً 2 سال ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہات نہیں کہ اس کی جو پوزیشننگ ہے اور اس کی جو پلیسمنٹ ہے اور اس کی جو زمین کے ایکوائر کیا گیا جس جگہ کے لیے وہ انکریکٹ تھی۔ یہاں پہ ڈسپوزل سینٹر نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال چونکہ پیمنٹ اس پر لگ چکی ہے، خرچہ اس پر ہو چکا ہے، اور ہمیں پریکٹیکل ہو کے سوچنا پڑتا ہے، لہٰذا آپ کو معلوم ہے کہ حکومت کے معروضی حالات بھی ہیں، لہٰذا ان معروضی حالات کے اندر جو بھی اس وقت پوزیشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت ہے وہ پچھلی حکومت کی ناقص یہ جو گورننس ہے یہ اس کا رزلٹ ہے کہ یہ ڈسپوزل سینٹر غلط جگہ پہ بنایا گیا۔ بہرحال اس کو ہم نے ریکٹیفائی کرنے کے لیے جو کر سکتے تھے وہ یہ کیا کہ فوری طور پہ جو جنریٹر ہے اس کو ساؤنڈ پروف کرنے کی ہدایت کر دی، جنریٹر کو ہٹا کے مین روڈ کی طرف لے گئے ہیں تاکہ جو بچوں کا اسکول ہے اس کے ساتھ یہ اٹیچ نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو سیوریج سسٹم کا سارے جو ٹینکس ہیں ان ساروں کو کور کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے، ان کے پائپس ایگزاسٹ اونچے کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ PHA کو بتا دیا گیا ہے کہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ گرینری پلانٹ کریں تاکہ اس کا پردہ بھی ہو جائے، انوائرمنٹ بھی بہتر ہو جائے، اور اس چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کچھ اسکول کے لیے، جو کچھ اسکول میں بچوں کے پڑھتے ہوئے بچوں کے لیے، جو کچھ یہاں پہ رہائشی لوگ ہیں ان کے لیے، یہاں پہ چرچ ہے،
یہاں پہ کئی جو ہے وہ ہمارے مسیحی برادری کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ رہتے ہیں، ان کو بھی اس سے تکلیف ہے. تو اس وقت جو فوری طور پہ ہم اقدامات لے سکتے تھے وہ یہ تھے کہ فوری طور پہ جو میں نے آپ کو سارے بتا دیے، اس سے انشاءاللہ کافی مسئلہ حل ہوگا. لیکن بہرحال میں واسا کو یہ ریکمینڈ بھی کرتا ہوں، اور واسا سے میں نے کہا اس کے اوپر ورکنگ فائل بھی بنائیں. فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں گیس ریفلنگ کے اڈے بنے ہوئے ہیں، پیٹرول کھلا پیٹرول ہو رہا ہے. سول ڈیفنس کا کام ہے ان کو کنٹرول کرنا ہے. سول ڈیفنس کے لوگ جو ہیں وہ ڈی سی آفس میں ڈنڈا بردار رکھے ہوئے ہیں ان کو حفاظت کے لیے، بجائے وہ باہر کارروائی کریں وہ وہاں پہ ڈی سی صاحب کی حفاظت کریں. دیکھیے میرا 2 دن پہلے ڈی سی آفس میں کمرے کے بالکل ڈی سی صاحب کے کمرے کے ساتھ ایک ملازم پہ دوسرے 25-30 ملازموں نے آگے حملہ کیا، پرائیویٹ لوگوں نے ساتھ مل کے. اس پہ ڈی سی صاحب نے کوئی کارروائی نہیں کی. 2 بندوں دونوں کو، جس کو مار پڑی اس کو بھی معطل کر دیا، جس نے مارا اس کو بھی. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، اس میں بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک مہذب قوم ہے، اور مہذب قوم کے شہری جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے جیسے آپ نے بتائی. وہ لوگ جنہوں نے اس طرح کا حملہ کیا ان کے اوپر کارروائی کرنی چاہیے، ان پہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے. کسی انسان کو بھی حق حاصل نہیں کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ ملے. یہ جنگل کا قانون نہیں ہے، پاکستان میں قانون نافذ ہے. اگر یہاں پر کوئی بھی انسان، یہ تو ڈی سی صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اگر کوئی بھی انسان قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا تو اس کے خلاف جو ہے انتظامیہ حرکت میں آئے گی، اور ان کو فوری طور پہ گرفتار کریں گے اور کیفے کردار تک پہنچائیں گے. بلکہ عبرت بنانا چاہیے باقی لوگوں کے لیے بھی کہ آئندہ کوئی انسان اس طرح کی حرکت دوبارہ نہ کر سکے. جہاں تک آپ نے مسئلے کے بارے میں بات کی، وہ ایک انتظامیہ کا مسئلہ تھا، طریقے سے حل کیا جا سکتا تھا. پروفیسر ڈاکٹر ناصر امین جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے پرو وائس چانسلر تعینات ہو گئے. گورنر پنجاب کی منظوری کے بعد ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ڈاکٹر ناصر امین اس سے پہلے بھی ایکٹنگ وائس چانسلر اور ڈین کے عہدے پر کام کر چکے ہیں. مستقل وائس چانسلر کی تعیناتی تک ڈاکٹر ناصر امین کے پاس وائس چانسلر کا اضافی چارج بھی ہوگا. اسی پر بات کرتے ہیں جہانگیر اشرف سے. جہانگیر بتائیے گا ہمیں اس حوالے سے. جی، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے تمام ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے، کیونکہ آج ہی ہم نے اس ایشو کو بھی ہائی لائٹ کیا تھا کہ یونیورسٹی 3 ماہ سے وائس چانسلر سے محروم ہے، جس پر گورنر پنجاب کی منظوری کے بعد پروفیسر ڈاکٹر ناصر امین کو جی سی یونیورسٹی کی پرو وائس چانسلر کی تعیناتی جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. 3 سال کے لیے ڈاکٹر ناصر امین کو پرو وائس چانسلر کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. جبکہ 3 ماہ سے وائس چانسلر موجود نہیں ہے، تو ایکٹ کے مطابق، قوانین کے مطابق ڈاکٹر ناصر امین کے پاس اب وائس چانسلر کا چارج بھی ہوگا، اور تمام وہ ذمہ داریاں، اختیارات وہ استعمال کر سکیں گے جو وائس چانسلر کے پاس ہوتے ہیں. ڈاکٹر ناصر امین پہلے بھی ایکٹنگ وائس چانسلر رہ چکے ہیں، ڈین کے عہدے پر بھی کام کر چکے ہیں. مشکل وائس چانسلر نہ ہونے کے باعث اب تو وائس چانسلر ڈاکٹر ناصر امین وائس چانسلر کی ذمہ داری بھی انجام دیں گے. اور اس حوالے سے یونیورسٹی میں چونکہ ملازمین کے 3 ماہ کے کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز کے تمام کانٹریکٹ تھے وہ ختم ہو چکے تھے، ان کی تنخواہیں رک چکی تھی. تو ڈاکٹر ناصر امین نے ابھی شام کے وقت چارج سنبھالتے ہی سب سے پہلا ڈیسیجن یہی کیا ہے کہ تمام وہ ملازمین جن کے کانٹریکٹ ختم ہو چکے تھے، ڈیلی ویجز ملازمین کی جو ان کا ٹینیور ختم ہو چکا تھا، ان تمام کو کانٹریکٹ میں ایکسٹینشن دی ہے تاکہ عید سے قبل ان کو تنخواہیں مل سکیں اور وہ بھی عید کی خوشیاں منا سکیں. جی جہانگیر اشرف ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. آپ کو بتائیں کہ آر پی او فیصل آباد ڈاکٹر عابد خان سے سینئر مینجمنٹ کورس کرنے والے افسران کی ملاقات. آر پی او، اے ڈی آئی جی سمیت دیگر افسران نے وفد کا استقبال کیا. آر پی او نے وفد کو پولیس کے مختلف شعبہ جات بارے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ شعبہ انویسٹیگیشن اور آپریشنز کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا ہے. وفد کو فیصل آباد پولیس کی جانب سے یادگاری شیلڈز بھی پیش کی گئی ہیں. آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے. آر پی او فیصل آباد سے سینئر مینجمنٹ کورس کرنے والے افسران کی ملاقات. آر پی او، اے ڈی آئی جی سمیت دیگر افسران نے آمد پر وفد کا استقبال کیا. آر پی او ڈاکٹر عابد نے وفد کو پولیس کے مختلف شعبہ جات بارے بریف کیا. شعبہ انویسٹیگیشن اور آپریشنز کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا ہے. رواں مالی سال کا اختتام. پنجاب ریونیو اتھارٹی کی نادہندگان ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کارروائیاں. 5 کروڑ 20 لاکھ روپے ادا نہ کرنے پر غالب سٹی کا دفتر سیل کر دیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے. مزید تفصیلات جانتے ہیں عمیر عظمت سے. جی عمیر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی، رواں مالی سال اپنے اختتام کے قریب ہے اور اس حوالے سے پنجاب ریونیو اتھارٹی کی جانب سے اپنے ٹیکس اہداف کی تکمیل اور ڈیفالٹر سے ریکوریوں کے لیے اقدامات میں تیزی لائی جا رہی ہے. اور اس حوالے سے
غالب سٹی جو کہ 52 ملین روپے کی نادہندہ تھی اس کا دفتر سیل کر دیا گیا ہے۔ پی آر اے حکام کے مطابق غالب سٹی کے ذمے 2016 کے ٹیکس واجبات تھے جو ادا نہیں کیے گئے، اور اس پر نہ صرف کمشنر پی آر اے کی جانب سے فیصلہ جاری کیا گیا بلکہ ایپلٹ ٹریبیونل کی جانب سے بھی غالب سٹی کے خلاف فیصلہ دیا گیا اور ان کو واجبات ادا کرنے کے احکامات جاری کیے گئے، مگر اس پر غالب سٹی کے جو 3 مالکان تھے ان کی جانب سے ٹیکس ادا نہیں کیے گئے، جس پر پی آر اے کی جانب سے ان تینوں مالکان کے کالونی کے خلاف کارروائیوں میں تیزی آئے گی، ایسا کہنا ہے پی آر اے حکام کا۔ عمیر عظمت ہمیں اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ لوکل گورنمنٹ فیصل آباد کی جانب سے کم عمری کی شادیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کہتے ہیں جو نکاح خواہ ملوث ہو اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ مزید جانتے ہیں عبد الرحمان سے، جی بتائیے گا۔ جو بات کریں لوکل گورنمنٹ کی جانب سے سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے، کمپین چلائی جا رہی ہے تاکہ جو کم سنی کی شادیاں ہوتی ہیں ان کی روک تھام کی جا سکے، اور اس سلسلے میں نکاح خوان جو ہے ان کو پابند بنایا جا رہا ہے، یو سی سیکٹریز کو پابند بنایا جا رہا ہے۔ تو ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ خالد محمود ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی خالد صاحب بتائیے گا یہ کیا جو ہے وہ اس کا کیا حل نکالا جا رہا ہے اور کس طرح سے پابند بنایا جا رہا ہے نکاح خانوں کو اور یو سی سیکٹریز کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ کی ہدایات کے مطابق تمام ہمارے ڈسٹرکٹ بھر میں ڈسٹرکٹ کی تمام تحصیلوں میں آج نکاح رجسٹرار کی ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ ہر اے ڈی ایل جی نے اپنی متعلقہ تحصیل میں اپنی یو سی سے متعلقہ تمام جو رجسٹرڈ نکاح رجسٹرار ہیں ان کو بلایا ہے، ان کے کو ٹرینڈ کیا ہے اباؤٹ بیسیکلی اس کے 2 ایشوز پہ ہم ان کو ذرا سینسٹائز کر رہے ہیں، ٹریننگ دے رہے ہیں، آگاہی دے رہے ہیں۔ مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے تحت جو ایک نکاح رجسٹرار کی ڈیوٹی فنکشنز ہیں ان کے بارے میں، دوسرا چائلڈ میرجز ریسٹرین ایکٹ 1929 کے بارے میں ان کو آج آگاہ کیا گیا ہے، ان کی ایک تربیتی چھوٹی سی ورکشاپ رکھی گئی ہے۔ بیسیکلی نکاح رجسٹرار کو چاہیے کہ جب بھی وہ نکاح کا اندراج کرتا ہے تو اس وقت چند ضروری چیزیں جو ہیں ان کو ملوث خط رکھے اور ان کو پنجاب حکومت کی کم عمری کی شادیوں کے خلاف سخت ہدایات ہیں۔ عبد الرحمان ہمیں اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ منسٹر فار انڈسٹریز، کامرس، انویسٹمنٹ اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ ایس ایم تنویر کی فیصل آباد احمد زرعی یونیورسٹی میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور فوڈ سیکیورٹی کی میٹنگ میں شرکت۔ سیکرٹری زراعت افتخار علی سہو، چیئرمین فیسکو بورڈ تحصیل آوان، ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی عامر سلیمی اور وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد بھی موجود تھے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہیں جہانگیر اشرف۔ جہانگیر بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی، منسٹر فار انڈسٹریز، کامرس، انویسٹمنٹ اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ ایس ایم تنویر آج فیصل آباد کے وزٹ پر ہیں۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں ایگریکلچر میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے میٹنگ ہوئی جس میں وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار سمیت مختلف جو ایکسپرٹس تھے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ موجود ہے ہمارے پاس منسٹر انڈسٹریز۔ سر کیا کہتے ہیں آج کی اس میٹنگ کے حوالے سے کیا کیا ڈسکشن ہوئی اور فیوچر میں کن چیزوں پر فوکس کیا جائے گا ریسرچ کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور بالخصوص ایگریکلچر سیکٹر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کو یہ بھی پتا ہوں کہ مجھے ایگریکلچر کی منسٹری بھی آج دے دی گئی ہے، اور اس ملک کا اگر فیوچر اس ملک میں کام کرنا ہے تو ایگریکلچر ہے۔ انشاءاللہ آپ پرسوں اسلام آباد میں بھی میٹنگ ہوئی ہے بہت ہائیسٹ لیول پہ، اور یہی فیصلہ کیا گیا کہ ایگریکلچر کو لے کے چلنا ہے۔ میں اس کے حوالے سے یہاں پر آیا، آج میں فوکس سٹرس کے اوپر آیا تھا۔ سٹرس کی انڈسٹری میں 4 سال پہلے $210 ملین کی ایکسپورٹ ہو رہی تھی، 100 ملین کی رہ گئی ہے اور وہ بھی گرتی جا رہی ہے، جبکہ پوٹینشیل ہم 3 سال میں 1 بلین کا اچیو کر سکتے ہیں۔ تو اس کو میں نے آج ڈیٹیل میں سمجھا ہے کہ اس کے انڈسٹری کے ان کے پرابلمس کیا ہیں۔ ہم اگلی نیکسٹ میٹنگ 13 جون کو کر رہے ہیں، انشاءاللہ میں واپس آؤں گا۔ 13 جون کو جو ہمارے سٹرس ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ہم اس کو سالو کریں گے اور اس کو ہم بال کو موو آن کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کاٹن کو آلریڈی ہمارے چیف منسٹر پنجاب نے کافی محنت کی، ہم نے مل کے اس کو چلایا، اور انشاءاللہ کاٹن بھی آپ کی سال بمپر آئے گی۔ ہمارا نیکسٹ ٹارگیٹ اب ہے ایڈیبل آئل کا۔ ہم ایڈیبل آئل کے پیچھے پڑ رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر بھی امپورٹ ہو رہی ہے۔ یہ وہ لو ہینگنگ فروٹس ہے جو ہم 3 4 مہینے کے اندر ٹارگیٹ اچیو کر سکتے ہیں، اور ایگریکلچر میں ریولوشن لانا ہے، یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے، ہماری اس گورنمنٹ کا ٹارگیٹ ہے، اور انشاءاللہ ایم ویری کانفیڈنٹ آئے گا۔ آج بہت اچھے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، یونیورسٹی کے سب پروفیسرز ماشاءاللہ سے گریٹ لوگ تھے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے ملک کا فیوچر بدلیں گے۔ تھینک یو۔ فیصل آباد کی بات کریں تو ایگریکلچر یونیورسٹی جو کہ معروف ہے زراعت میں، اور اس کے علاوہ یہاں پر جہانگیر اشرف ہمیں اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔